آپ گلوریفائی کرتے ہیں نا کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر نے جوائن کیا، دین واٹ؟ آپ لوگ پولیٹیکل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ پولیٹیکل سینسیبلٹی نہیں ہے آپ میں. ایک فرد جیل میں ہوتا ہے اور چوری کے الزام میں جیل میں ہوتا ہے، اور جب وہ جیل میں ہوتا ہے کارپوریشن اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر رہی ہے. جی. اگر وہ مرد کا بچہ ہے جی جی تو وہ یہ کہے کہ وہ پہلے تو وہ سیاست میں ہے ہی نہیں. کارڈف سے اکنامکس پڑھا ہوا ہے، بولڈ ہے، وہ تھریٹ ہے جو ڈیسیجن لیتے ہیں سینہ ٹھوک کے لیتے ہیں. ہم تو یہاں پہ گاجر مولی کا. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا کشمیر نیوز بیورو میں ہوں آپ کا میزبان عمران نائکو. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا ہے، وہ چاہے پولیٹیشین ہو یا کوئی ہمارا بیوروکریٹ ہو. ڈفرینٹ ٹاپکس کو لے کر ڈفرینٹ ہمارے جو موضوعات ہوتے ہیں ان پر ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی ہم نے ایک اور مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. سری نگر کے سابق میئر جنید اعظم متو صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے. جنید صاحب، سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. شکریہ. چہرے سے آپ میچور دکھتے ہیں، بات جب کرتے ہیں کافی میچور ہوتے ہیں، لیکن جب جنید صاحب میئر تھے سری نگر کے اور جب ہم نے وہاں پہ ہلچل دیکھی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ میچور پولیٹکس نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ظاہر کر دی ہے کہ آپ لوگ پولیٹیکل لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ پولیٹیکل سینسیبلٹی نہیں ہے آپ میں. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، سری نگر میونسپل کارپوریشن ایک الیکٹڈ باڈی ہے. جی. 70 وہاں کارپوریٹر ہیں. جو میکسیمم کارپوریٹر ہیں وہ پولیٹیکلی میچور ہیں، سینسیبل ہیں. انہیں کووڈ میں بہت بہترین کام کیا. میرے ساتھ شانہ بشانہ چلیں. ہر ایک اطراف و اکناف اس شہر کا ہے جو ان نے سینیٹائز کروایا. ان نے میری ہمت بڑھائی اور مجھے تعاون دیا. لیکن ہر ایک ادارے میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی خواہشات کے لیے ایک پورے ادارے کو بدنام کرتے ہیں. اور جو سارا ایک ادارہ اتنی محنت کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ ایس ایم سی کو کووڈ کے دوران پورے ملک میں، حالانکہ پوری دنیا میں سراہنا کیا گیا، پوری کنٹری میں ہم ٹاپ 10 کارپوریشنز میں ہمیں مانا گیا. بڑی بڑی کارپوریشنز جو بڑے شہروں کی. جنید صاحب، آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں، کارپوریشن میں یا ہر ایک لیول پہ ایک کچھ عناصر ہوتے ہیں. یہ اشارہ کس کی طرف ہے آپ کا؟ ایس ایم سی میں اگر کوئی کچھ ایسے عناصر تھے جنہوں نے وہاں پہ ہلچل مچا دی، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اشارے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا. اشارے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جو انسان اس چیز میں فخر کرتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے کانڈ کیے ہیں، کیسے کیسے اسکیم کیے ہیں، رشوت ستونی پہ اپنی اقتصادی بھی، معاشی بھی اور سیاسی نیم بھی ڈالی ہے، تو یہ کوئی چھپی ڈکی چھپی بات ہے نہیں. اگر ایک فرد جیل میں ہوتا ہے اور چوری کے الزام میں جیل میں ہوتا ہے، اور جب وہ جیل میں ہوتا ہے کارپوریشن اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں نام روشن سری نگر کا ہو رہا ہے، اور اس فرد کے جیل سے چھوٹنے کے بعد پچھلے 2 مہینے سے جو پورا ادارہ ہے وہ ٹھپ ہو گیا. وبا کی صورتحال میں جب ہم اتنی بہترین کوشش کر رہے تھے، اس صورتحال میں ایک انسان کا دماغی فطور ایک ادارے کو کیسے روک سکتا ہے، یہ اس کا ایک کلاسک ایگزامپل ہے. ریسنٹلی جو نو کانفیڈنس موشن آپ کے خلاف کیا گیا، اس پر جب ہم نے کئی سالوں سے بات کی کارپوریٹر سے، تو سب کا یہی کہنا ہے، ایون کہ سابق ڈپٹی میئر صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ آج ہم نے ایس ایم سی کو کرپشن فری کیا. یعنی آج وہاں پہ جو کرپشن ہو رہا تھا اس سے بچایا ہم نے. اور بی جے پی کا اگر آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا، ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے جنید متو صاحب سے، بلکہ ہمارا ایک ہی ایشو ہے کہ وہاں کرپشن پہ انہوں نے بات کی تھی. یہ ویسی بات ہوئی ہے نا کہ ویرپن بول رہا ہے کہ جنگلات کو بچانا ہے. اگر ویرپن بولے کہ جنگلوں کو بچانا ہے، کیا آپ ہنسنے کے بغیر وہ بات سن سکتے ہیں؟ بالکل. ایک ایسا بندہ جس نے جے کے بینک جیسے ادارے کو بھی ٹھپ کر دیا، سبسڈی فراڈ بھی کی، اور وہ کوئی قسم کا فریب یا دھوکہ نہیں ہے جو اس بندے نے نہیں کیا ہے. وہ بندہ کرپشن کی بات کرے گا. میری تو سرٹیفکیٹ وہی ہے، اور میں ببانگے دو بالکل
صاف الفاظ میں بولتا ہوں کہ اگر ایک ڈبل پیسے کی کرپشن نکلی نا سری نگر میونسپل کارپوریشن میں سپریم کورٹ کو بھی کہتا ہوں انویسٹیگیٹ کیجیے, CBI کو بھی, ایک ڈبل پیسے کی رشوت ستونی نکلے, میرے دامن پہ ایک ڈبل پیسے, آدھے پیسے کا کہیں داغ نکلے نا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, میں کشمیر چھوڑ دوں گا. اس عمران شیخ کو بولیے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میں نے الزامات اٹھائے ہیں اگر وہ غلط ثابت ہوئے, اگر وہ مرد کا بچہ ہے, اگر مرد کا بچہ ہے تو وہ یہ کہے کہ وہ پہلے تو وہ سیاست میں ہے ہی نہیں, وہ بول دے کہ میں کارپوریٹرشپ سے ریزائن کر دیتا ہوں. میں بھی آپ کو ایفیڈیوٹ دیتا ہوں, اس سے بھی ایفیڈیوٹ لیجیے, اور میں اس کو ہر ایک ادارے میں جانے کی چھوٹ دیتا ہوں. ہائی کورٹ, میں تو خود کہہ رہا ہوں ہائی کورٹ کو اس میں پیٹیشن کر رہا ہوں کہ آپ ان ایلیگیشنز کو پروب کیجیے. اگر ایک ایلیگیشن سچ نکلتی ہے, ایک ایلیگیشن, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں سائن کر کے یہ ایفیڈیوٹ کورٹ میں دیتا ہوں. کیا وہ دے سکتا ہے؟ کیا وہ یہ دے سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن بیورو کی کسٹڈی میں نہیں تھا؟ کیا وہ یہ دے سکتا ہے کہ وہ دھوکے اور فریب میں ملوث نہیں ہے؟ تو یہ کیا پھر اینٹی کرپشن بیورو جن کو وہ لکھتا رہتا ہے ایٹ ACB لکھتا رہتا ہے, وہ تو ACB کے حوالات سے چھوٹ کے آیا ہے اور بیل پہ باہر ہے. اس کے الزامات میرے پہ تو الزامات ہیں بنا سر پیر کے. وہ بندہ تو خود اریسٹ ہوا ہے ACB سے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ آپ لوگ ان سے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ جناب آپ ACB کا نام کیسے لینا, آپ تو ابھی جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں. دوسری بات آپ کو بتا دوں, جو BJP نے کہا ہے کرپشن, کیا BJP کی کارپوریٹر ایک فیمیل ہے, ان کا آڈیو نہیں ابھی آیا, وہ باتھ روم کے لیے 2-2 ہزار جمع کر رہی تھی. ایک اور ویڈیو ان سرکولیشن ہے جس میں BJP کے کارپوریٹر ان کے آفس بیرر پیسے پکڑ رہے ہیں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے, ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں, ان کا ایک فون کال ہے, وہ کسی سے لاکھ روپے ایکسٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کرپشن کہا گیا نا, یہ ایک اسموک اسکرین بنایا گیا کہ جو میئر ہے اس نے کام بھی کیا, پیپلز کانفرنس نے سری نگر میں ڈیلیور بھی کیا, اب اس کو سیبوٹاج کیسے کیا جائے. لیکن شرم کی بات یہ ہے یہ سیبوٹاج کووڈ کے دوران کیا گیا. کووڈ کے دوران جنگ بھی, 2 ملک جنگ بھی روک دیتے کیونکہ پہلے اولین فرض جان بچانا. لیکن آپ ایک پاگل انسان کو یہ کیسے سمجھائیں گے جس کو ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, اس کو آپ نزاکت وقت کی کیسے سمجھائیں گے. یہ ایک بڑا جنرل طریقے سے بول رہا ہوں کہ ایک دماغی طور جو بیمار انسان ہو اس کو آپ سیاست کی, وقت کی اور کووڈ کی نزاکت کیسے سمجھائیں گے. وہ کون ہے کیا ہے وہ تو آپ کے لسنروں کو خود شاید اندازہ لگانا ہو. چلیے جنید صاحب, جب آپ میئر کی کرسی پر تھے اچانک آپ کو پتہ چلا کہ اب ہمارے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہونے جا رہا ہے اور آپ اس میں لوز ہو گئے, اس کے بعد آپ کو کرسی چھوڑنی پڑی, کس طرح کا فیل ہوا اس ٹائم؟ میں مرد کا بچہ ہوں, سیاست میں 10 سال کے اسٹرگل کے بعد یہاں پہنچا ہوں. وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہوں, ایک الیکشن کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوں. یہ جو مرحلے ہوتے ہیں آتے جاتے ہیں سیاست میں. ایک الیکشن, ایک نو کانفیڈنس موشن ہم نے ہارا. اس سے پہلے 6 مہینے پہلے ایک نو کانفیڈنس موشن ہوا, وہ ہم نے جیتا. آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے, آگے کیا ہوتا ہے. جو یہ کارپوریٹر حضرات کو جھوٹ بولا گیا, ڈرایا دھمکایا گیا, دھوکے کے استعمال سے ہوٹل میں بند کیا گیا, باہر ٹاسک فورس کا بنکر لگایا گیا. کچھ سورسز ہے کہ جنید صاحب آج کل زبردست اپروچ کر رہے ہیں, جو ریبلس جن کو آپ کہتے ہیں کارپوریٹرس کو, جو ہوٹل میں جمع جن نے آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کیا, آپ ان کو آج کل اپروچ زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. زبردست طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے کہ اپروچ کر رہے ہیں آپ ان کو پھر سے واپس, یہ جو آپ کو جو کہا گیا وہ جھوٹ ہے, میرے خلاف جو پروپیگنڈا کروایا گیا. وہ تو ان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یعنی یہ بات صحیح ہے کہ آپ کر رہے ہیں اپروچ اس ٹائم ان کو؟ دیکھیے اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ بہت سارے کارپوریٹر حضرات واپس ہماری حمایت میں آئے ہیں, لیکن میں کسی کے گھر رات کے 1:30 بجے نہیں جاتا. میں PSO لے کے 2:30-3 بجے کسی کے گھر نہیں جاتا. میں کسی سے جھوٹ نہیں بولتا. میں پورا دن فون پہ لگا نہیں ہوتا. کارپوریٹر حضرات کی عزت کرنی ہے, ان کے فیصلے کی عزت کرنی ہے, ان کی سوچ کی عزت کرنی ہے. اگر ان کو لگے کہ جو کیا گیا, جو SMC کو ٹھپ کرایا گیا ایک انسان کی ذاتی خواہش کے لیے, ایک بزنس فیملی کی ذاتی خواہش کے لیے, ان کو اگر یہ احساس ہو اور وہ پھر سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کو اسی عروج پہ واپس لینا چاہیں اور کنسٹرکٹیو حساب سے کام کرنا چاہیں اور ڈسٹرکٹیو نیگیٹو ایلیمنٹس کو سائڈ لائن کرنا چاہیں, تو میں بالکل
اس کی سراہنا کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ وہ واپس ایک اس مہم سے جڑ رہے ہیں جو ایک پازیٹیو مہم ہے، کام کرنے والی مہم ہے۔ جنید صاحب، جو آپ نے کووڈ میں کام کیا بالکل وہ اپریشیبل ہے، لوگ جانتے ہیں زبردست کام کیا آپ نے، ہم بھی اس کی آپ کو سراہنا کرتے ہیں آپ کی، لیکن اب جو سسٹم بنا ہے وہاں پہ آپ کو سیاست کرنے کا بالکل حق ہے، آپ ایس ایم سی میں کیجئے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا بلدیاتی انتخابات کے بعد وہاں پہ ہلچل شروع ہوگی، اب وہاں پہ وہ ناٹک بازی چل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو آگے کس طرح، کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس چیز سے وہاں پہ لوگ سفر کرتے ہیں، اس چیز کا ڈائریکٹلی جو افیکٹ ہے وہ عام لوگوں پہ پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، پچھلے 2 مہینے سے ایس ایم سی کی ویزیبلٹی اکارڈنگ ٹو یو کم نہیں ہوئی ہے؟ جتنا کام ہم کووڈ میں کر رہے تھے آپ کو دکھ نہیں رہا، کم ہوا ہے، بالکل ایک دم ڈیسٹیبلائز ہو گیا ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن، اور یہ بالکل ہی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ اگر سیاسی نظریات کے اختلاف پہ ہوا ہوتا، مبنی ہوتا، یا یہ کسی فیکچول ایشو پہ ہوتا تو بالکل صحیح تھا، وہ سیاست ہوتی ہے، لیکن ایک انسان کی ضد کی وجہ سے، ایک انسان کی ذاتی خواہش، ناحق خواہش کی وجہ سے ایک جمہوری ادارہ کولیپس کر دیا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کارپوریشن کو ہم پھر سے عروج پہ لیں گے، پھر سے صحیح راستے پہ لائیں گے، اور پھر سے میری امید ہے اور میرا یقین ہے کہ شانہ بشانہ میرے ساتھ چل کے جو ہمارے کارپوریٹر حضرات ہیں وہ پھر سے اس ایس ایم سی کو، جو ان نے محنت کی اپنے اپنے وارڈز میں محنت کی کووڈ میں، وہ پھر سے کریں گے، اور ہم پھر سے پورے ملک میں ایک فخر کا نشان بنیں گے۔ ایس ایم سی میں بلیم گیم کب ختم ہوگا اور کب تک ایکسپیکٹ کیا کریں گے لوگ؟ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں بلیم گیم چلا، یہ سیاست ہے، نہیں، اس میں بہت سارے طریقہ لوگ ہوتا کہتے ہیں ہے، ایس ایم سی سیاسی اکھاڑا بن وہاں گیا پہ ہے۔ تو ٹویٹر پہ ایک دوسرے پہ وار کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے پہ وار کیا جا، کہیں پہ جا کے ویڈیو بنائے جاتے ہیں، دوسرے پہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، جن لوگوں کا یہ کام ہے، جن لوگوں کی یہ حرکات اور سکرات ہیں، وقت ان کو خود جواب دے گی، یہاں کے لوگ، کارپوریٹر حضرات ان کو جواب دیں گے، لیکن ایس ایم سی ہے ایک سیاسی اکھاڑا، آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اور الیکشن میں ایسی ایک صورتحال بنی کہ بہت ساری تنظیمیں بائیکاٹ کر چکی، اور ہمارا بیسک لڑنے کا تو یہی پوائنٹ تھا کہ ایک ایکسیڈنٹل لیڈرشپ ایمرج نہ ہو، ایک سٹیبل سسٹمیٹک گورننس ملے سری نگر کو، اور میری وہ کوشش ہمیشہ رہے گی، اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ میجورٹی آف جو کارپوریٹر حضرات ہیں وہ پازیٹیو ہیں، کنسٹرکٹیو ہیں، اور اس شہر کو 4 چاند لگانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس کارپوریشن کو پھر سے عروج پہ لے کے جائیں گے۔ چلے، یہی امید لوگ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ان کنونشنل پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے میرا، تو ساتھ میں آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک چینج جو ٹریڈیشنل مین اسٹریم پولیٹکس ہے یہاں پہ اس کو اس میں چینج لانی ہے، لیکن جب ہم آپ کی طرف جاتے تھے پھر پی سی میں آپ جوائن کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ این سی میں تھے، لیکن جو آپ کہتے ہیں وہ آپ گراؤنڈ لیول پہ، گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ ان چیزوں کو دکھتے نہیں ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ سجاد غنی لون کیا ہے؟ وہ کارڈف سے پڑھے ایک اکانومسٹ ہیں جن کے باپ شہید ہوئے ہیں، وہ کوئی چھاپری فروش تو ہے نہیں کہ کہیں دکان چھوڑ کے ہم تو نہیں کہتے، میری بات سنیے نا، میری بات سنیے۔ کنونشنل پالیٹکس کیا ہوتا ہے؟ کنونشنل پالیٹکس ہوتا ہے، ٹریڈیشنل پالیٹکس ہوتا ہے، ایک ایکسپلائٹیو سسٹم ہوتا ہے۔ کنونشنل پالیٹکس سے پالیٹکس آف چینج کا نتیجہ یہی ہے کہ پرسوں پیپلز کانفرنس نے ابھی کچھ مہینے پہلے پارلیمنٹ الیکشن میں 1 سال پہلے سری نگر شہر میں 12,000 ووٹ لیا، ہم نے 18% ووٹ نارتھ میں لیا۔ پیپلز کانفرنس ایک نئی تنظیم نہیں ہے لیکن ایک نئی سوچ رکھتی ہے۔ اب پرابلم دیکھیے کیا ہے، پرابلم ہے کہ ہم آبجیکٹیولی کسی چیز کو انالائز نہیں کرتے اور تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ہم جرنلزم کو تنقید برائے تنقید کے راستے پہ لے کے گئے ہیں۔ آپ مجھے بولیے، پیپلز کانفرنس کا کون سا پولیٹیکل انیشیٹو چینج نہیں ہے؟ آپ سوشل ویلفیئر منسٹری میں دیکھیے سجاد غنی لون نے کیا کیا، آپ اس اسکیمز دیکھیے، پورا ریولیوشنائز کر دیا۔ میرا مطلب ہے لوگ سجاد غنی لون کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ کشمیر میں ایک الگ طریقے سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، لوگ آپ نہیں ہو، نہ آپ لوگوں کے ایمبیسڈر ہیں، نہ تھرمامیٹر ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی تھرمامیٹر ہے، آپ نے سینسس کیا ہے کہ لوگ، نہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کا سوچنا ہے، ہم آپ سے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، جتنے لوگوں سے آپ ایک دن میں ملیں گے یا ایک مہینے میں ملیں گے، شاید ہم ایک دن میں ملتے ہیں۔ لوگوں سے ملنا ہمارا کام ہے۔ نہیں، ہمارا کام بھی تو لوگوں سے ہی ملنا ہے۔ نہیں، آپ کا انٹرویو کرنا ہے،
لوگوں سے ملنا ہمارا کام ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پی سی جوائن کیا وہ آپ بڑے سوچ سمجھ کے اور آپ کو لگا کہ اس میں ایک نئی سوچ ہے اس سجاد غنی لون صاحب اور اس کے جو ساتھی ہیں اس میں پی سی میں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ ٹریڈیشنل بالکل ایک پڑھے لکھے سیاستدان ہیں, کارڈف سے اکنامکس پڑھا ہوا ہے, بولڈ ہیں, فورتھ رائٹ ہیں, جو ڈیسیجن لیتے ہیں سینہ ٹھوک کے لیتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, جو الائنسز ہے وہ ہڈن نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو سچ بولتے ہیں, سچ کتنا ہی کڑوا ہو, ایک باجرت لیڈر ہے. آپ مجھے بولیے پوری کشمیر وادی میں ایک لیڈر دکھائیے مجھے جس کا ایک اپنی ذاتی پرسنالٹی سے لاکھ ووٹ ہو, ایک دکھائیے. آپ کے سوالوں کا جواب وہی نکلے گا. ایک لیڈر دکھائیے نا مجھے پوری ساری تنظیموں میں جو نہیں. اپنے لیول پہ تو ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے. نہیں, میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں ریالٹی بول رہا ہوں. میں ریالٹی بول رہا ہوں نا آپ کو, میں آپ کو ریالٹی بول رہا ہوں کہ آپ کی ذاتی خواہشات کیا ہوں, پرسنل انفیچویشن کیا ہو, دیٹ از یور رائٹ. لوگ الگ طریقے سے آپ لوگوں پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ انہی لوگوں کی طرف پھر جاتے, انہی کے ساتھ ہاتھ ملاتے, جنہیں لوگ دیکھ کے کافی تنگ آئے ہیں. اب پھر سے مجھے وہ تھرمامیٹر دکھا دیجئے کہ لوگوں کو آپ نے کہاں سینسس کیا ہے. نہیں جنید صاحب, مجھے لگتا ہے آپ گراؤنڈ پہ گئے نہیں. نہیں میری بات سنیے, گراؤنڈ پہ تو آپ لوگ جاتے ہیں, ہم تبھی تو جب میں گراؤنڈ پہ گیا ہوں تبھی میرے تو گاجر مولی کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ ووٹ تو ہمیں ایسے سر جب آپ گراؤنڈ پہ گئے, میں نے آپ کہتے کہ آپ جاتے, بالکل میرا کام ہے گراؤنڈ پہ جانا. جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگوں سے بات کر کے جو ہمیں ایکسپیرینس ہو, دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ یو. سر وہی تو آپ ماس لیڈر ہیں, ہم تو یہاں پہ گاجر مولی کاٹ. جنید صاحب, اس وقت اگر ہم دیکھیں کشمیر میں وائلنس کافی بڑھ رہی ہے دن بہ دن, اور یہاں پہ ملیٹنسی یوتھ یہاں کے پی ایچ ڈی اسکالرس جوائن کر رہے ہیں, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ, سویلینس کلنگ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آخر کب تک؟ دیکھیے, پی ایچ ڈی اسکالر جوائن کرے, سائنٹسٹ جوائن کرے, ایسٹروناٹ جوائن کرے, وائلنس کو آپ کنڈول نہیں کر سکتے. وائلنس سے کچھ نہ ملا ہے نہ ملے گا. میری بات کڑوی ہو لیکن میری بات ہمیشہ کنسسٹنٹ ہے. ٹرموائل کوئی آنسر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہیومن رائٹس ایکسیسز کو یا وائلیشنز کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, وہ بھی غلط ہے. لیکن یہ جو آپ گلوریفائی کرتے ہیں نا کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر نے جوائن کیا, دین واٹ. اس ریاست میں, اس یونین ٹیریٹری میں امن کی ضرورت ہے, پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, سینٹر سے بھی پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے. ان کو بھی وہ ڈیسیجنس لینے پڑیں گے. جو غلط ڈیسیجن لیے گئے ان پہ انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا. میری بات سنیے, اور ویسے فیصلے لینے پڑیں گے, ویسی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی کہ یہاں کا جو عوام ہے, جو نوجوان ہیں, وہ بھی ایک پازیٹیو روٹ پہ آ گیا ہے. مڈ وے میٹ کرنا پڑے گا ہمیں بھی, سینٹر کو بھی, ایک پازیٹیو اپروچ کے لیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن وائلنس, ملیٹنسی, ہم لوگ تو ملیٹنسی میں ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے, اب تو بہت کم ہے, تب بہت زیادہ ہوتی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. کیا ہوا 30 سال کی ملیٹنسی کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے کیا نکلا. نہیں, میرا مطلب ہے کہ جو اب اس میں سویلینس کلنگ ہوتی ہے, یہاں پر کئی سالوں کے گھر جو اجڑ گئے, تو اس کے لیے ایک ایسا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کہہ رہے کہ میرا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے پولیٹکس میں, اب تو آپ آگے بھی آپ کا اسی میں پلان ہے, فیوچر ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے اس کے لیے ایک ایسا روڈ میپ نکلنا چاہیے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, جس سے انسرٹنٹی یہاں پہ بڑھ چکی ہے, اس کو ختم کیا جائے, اس کو روک. دیکھیے, اب یہاں پہ سویلین کلنگس جب ہوتی ہے, اس سویلین کلنگ کو ہمیں ان ایکویوکلی کنڈیم کرنا چاہیے. وہ ملیٹنٹس کے تھرو ہو, سیکیورٹی فورسز کے تھرو ہو, پولیس کے تھرو ہو, سویلین کلنگ کو ان ایکویوکلی کنڈیم کرنا پڑے گا. ہم ان ایکویوکلی کنڈیم نہیں کرتے. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ مارنے والا کون ہے, اور پھر بولتے ہیں کہ اگر مارنے والا وہ ہے تو پھر ہم اس کو جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ شاید قتل حق ہوا ہو. قتل ناحق شاید تب ہوگا جب ایک سائڈ سے مرے. قتل ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے. اور ہمیں وہ جرت اور وہ کنوکشن لانی پڑے گی کہ ایک سویلین کلنگ کو وداؤٹ آئیڈیالوجیکل پرزم کنڈیم کرنا پڑے گا. میں تو سب سے پہلے اور اولین طور یہ بولتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے. ہمیں اپنی کنوکشن, اپنی آئیڈیالوجی کو بالکل اسپاؤز بھی کرنا ہے, آگے بھی رکھنا ہے, لیکن اولین طور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مار داڑ, وائلنس, ٹرموائل کسی کے حق میں نہیں ہے. سیاست کے تھرو, بات چیت کے تھرو, امن کے تھرو ہمیں اپنے سیاسی حق کو بھی پانا ہے, لیکن اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کو بھی بچانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ایٹماسفیئر ہے یا بن رہا ہے کہ سیاست کا یہاں پہ
یہ اس چیز کے لیے ایک روڈ میپ نکلے جو آپ کے جناب اگر نہ بن رہا ہو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ یو ہیو ٹو کیپ پرسسٹنگ اینڈ ٹرائنگ. اس میں آپشن کوئی ہے نہیں نا. دیکھیے وائلنس آپشن ہے نہیں, جی تو آپشن ایک ہی ہے, مذاکرات, بات چیت, امن. یہ ماحول آج نہ ہو تو ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی آپشن ہوتی امن کے بغیر, پیس از دا اونلی آپشن. نیگوسیشنس, ٹاکنگ, پازیٹیوٹی از دا اونلی آپشن. اور نا امیدی تو ہمارا قرآن پاک بھی ہمیں بولتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے. تو ہمیں امید پہ امید کے سہارے یہ سوچنا پڑے گا کہ جو بھی غلط ہوا اور جو بھی غلط ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا حوصلہ پست ہو, ہمیں پھر بھی آگے بڑھنا ہے امن کی طور. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جنید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.